قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 72 میں سورۃ عبسہ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 23 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قتل الانسان ما اکفرہ. کلمت قتل میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ قاف پہ پیش ہے تاکہ نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے، تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. کلمت الانسان میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون ساکن کو چھپائیں گے اور نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان آخر میں نون پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. ما اکفرہ یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اکفرہ میں یہاں کاف ساکن ہے تو ہمیں کاف کو ہمس سے ادا کرنا ہے. ہمس کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں حرف الہا پہ الٹا پیش ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو یہاں حکم ہوگا مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. اکفرہ من، لیکن ہم کلمت اکفرہ پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، مطلب ہم آخری میں ہا کو ظاہر کریں گے. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ. من ای یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الالف ہے کلمت ای میں. الف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہاں نون ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. من ای کلمت ای میں یا پہ تشدید ہے. 2 حرف کی برابر ہمیں حرف الیا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک زیر سے. کلمت شیئن آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الخا ہے کلمت خلقہ میں. خا حروف الاظہار میں سے ہے اور جو کہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے تو ہم یہاں تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. شیئن خلقہ کلمت خلقہ میں یہاں حرف الخا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر حرف اللام ہے. لام حروف الترقیق میں سے ہے، مطلب ہم لام کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف القاف ہے. قاف بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم حرف القاف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، مطلب خا کو بھاری آواز میں، لام کو ہلکی آواز میں، پھر حرف القاف کو پھر سے بھاری آواز میں. آخر میں حرف الہا پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لیکن ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ ہا پہ الٹا پیش ہے تو یہاں بھی حکم ہوگا مد صلہ صغرا. تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرتے ہوئے یہ حکم کو ادا کریں گے. من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. من نطفہ یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف النون ہے کلمت نطفہ میں. نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو دوسرے نون میں ملاتے ہوئے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من نطفہ کلمت نطفہ میں یہاں حرف الطا ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں اسے منہ پھلا کے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. جو کہ اس پہ جزم ہے تو یہاں طا کا حکم ہے
قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہمیں طا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. نطفہ. آخری میں حرف تا ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الخاء ہے کلمت خلقہ میں. یہاں بھی حکم ہے اظہار، تو ہمیں یہ حکم کو بغیر غنہ سے نون ساکن ظاہر کرتے ہوئے ادا کرنا ہے. نطفۃ خلقہ. کلمت خلقہ میں یہاں خاء پہ اور لام پہ اور قاف پہ زبر ہے، تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی مد صلہ صغرا ہے، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرتے ہوئے یہ حکم کو ادا کریں گے. خلقہ فقدرہ. کلمت فقدرہ میں یہاں قاف کا دھیان رہے، ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. دال پہ تشدید ہے، تو 2 حرف کے برابر ہم حرف دال کو پڑھیں گے. جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخر میں حرف الہا پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم ہا کو ظاہر کریں گے. من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. کلمت ثم میں یہاں حرف الثا ہے، تا کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. میم پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر حرف المیم کو پڑھنا ہے. کلمت السبیل میں یہاں بھی سین کے تشدید کا دھیان رہے. کلمت یسرہ میں یہاں بھی ہم حرف السین کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے، تو را کو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں حرف الہا پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہم حرف الہا کو ظاہر کریں گے. ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ. کلمت اماتہ میں یہاں شروعات میں حمزہ قطع ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، جو کہ تا پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے، ہم تا کو زبر سے ادا کریں گے. ہا پہ الٹا پیش ہے تو یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہمیں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. کلمت فاقبرہ میں یہاں قاف پہ جزم ہے، تو قاف کا حکم ہے قلقلہ، ہمیں قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. فاقبرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. کلمت شاء میں یہاں مد ہے، یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انشرہ میں یہاں شروعات میں حمزہ ہے، یہ حمزہ قطع ہے تو ہمیں اسے ظاہر کرنا ہے. پھر نون ساکن ہے اور حرف الشین ہے اس کے بعد، شین حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. انشرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ. کلمت کلا میں لام کے تشدید کا دھیان رہے، 2 حرف کے برابر ہمیں حرف اللام کو پڑھنا ہے. کلمت لما میں یہاں بھی میم پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت یقض میں یہاں حرف القاف ہے اور اس پہ جزم ہے، تو ہم قاف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور اسے قلقلہ سے ادا کریں گے، مطلب قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. آخر میں حرف الضاد ہے، باد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. باد حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے. جو کہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہم حرف الضاد کو زیر سے ادا کریں گے. دھیان رہے ہم اپنی آواز لمبی نہ کریں تاکہ مد یا نہ ظاہر ہو. یقض ما. کلمت ما امرہ یہاں مد جائز منفصل ہے، تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت امرہ میں الف پہ اور میم پہ اور را پہ زبر ہے، تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے، ہم سب کو برابر سے ادا کریں گے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. آخر میں حرف الہا پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں حرف الہا کو ظاہر کرنا ہے. کلا لما یقض ما امرہ. اب آپ سورۃ عبسہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ. انسان مارا جائے
یہ کیسا ناشکرا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا، پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔